آیت نمبر 186 سورہ بقرہ، سورۃ البقرہ۔ یہ نتیجہ اخذ کیا کہ روزوں میں دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے روزوں میں ہم زیادہ سے زیادہ دعائیں کرتے ہیں۔ سحری پر بھی دعا قبول ہوتی ہے، سنا آپ لوگوں نے نا، افطاری کے وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے، اور ہر وقت دعا، چونکہ یہ آیات روزوں کی آیاتوں کے بیچ میں نازل ہوئی، تو اس سے علماء کرام نے یہ اخذ کیا کہ دعا کا اور روزوں کا ضرور ایک تعلق رہے گا، اور وہ ہے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ مسلمانوں اور روزے داروں کی دعا قبول ہوتی، تو ہمارا سارا دھیان پھر دعاؤں کی طرف ہے نا۔ اس طرح سارے افطاری پر بھی دعا کرتے ہیں، سحری پر دعا، کوئی اپنے والدین کے لیے دعا کر رہا ہے مغفرت کے لیے، کوئی اپنے لیے کر رہا ہے، کوئی اپنی معیشت کے لیے، کوئی بیماری کے لیے، کوئی ہر ایک لگا۔ اب یہ ہے کہ یہ خود دعا کیا ہے؟ دیکھیں ایک چیز کو یا تو نتیجے سے جانتے ہیں، آدمی میں بار بار کہتا ہوں، ہر آدمی ایک کام کرتا ہے نا تو وہ ایک فائدے کے لیے کرتا ہے، ایک مقصد کے لیے کرتا ہے۔ ہم سے کوئی سوال کرے کہ آپ لوگ دعا کس لیے کرتے ہیں، تو ہم کہیں گے اس لیے کرتے ہیں کہ اس دعا سے ہمارا مسئلہ حل ہو جائے، یعنی میں چاہتا ہوں کہ میری بیماری ختم ہو جائے اس دعا سے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار اس سے چلے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا مشکل دور ہو جائے، کوئی بھی کام آدمی فائدے کے لیے۔ تو ہم سب ادھر جو بیٹھے لوگ اس وقت قرآن پڑھ رہے ہیں، جتنی دعائیں ہم پڑھ رہے ہیں، جتنی دعائیں ہم کرتے ہیں، ہمارا کوئی فائدہ ہوا اس سے؟ اگر دعاؤں سے ہماری بیماریاں دور ہوتی تو علم طب کبھی ترقی نہیں کرتا، علم طب کبھی ترقی نہیں کرتا۔ ڈاکٹر ان کے جو کلینک ویران ہوتے، کیونکہ ہر آدمی نمازوں میں دعا کرتا ہے اپنی بیماریوں کے لیے، اپنی ماؤں سے دعائیں کرواتے، اپنے بزرگوں سے دعائیں کرواتے، خود ہر وقت اخلاص کے ساتھ، جتنی بیماری سخت مشکل ہوتا ہے اتنی دعائیں زیادہ ہوتی ہیں، اور ان دعاؤں میں اتنا خلوص پیدا ہوتا ہے، مگر اس کے باوجود ہماری دعاؤں سے ہم ٹھیک نہیں ہو پائے، ہماری صحت ہے وہ ٹھیک نہیں ہو پائے۔ اسی طرح کاروباروں کے حوالے سے ہم دعا کرتے ہیں، اپنی تجارتوں کے حوالے سے دعا کرتے ہیں، نوکریوں کی وجہ سے ہم دعا کرتے ہیں، مگر آپ سب گواہ کہ ہمارے کاروبار، تجارت روز بروز وہ خرابی کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اس دعا کو ہم کرتے اس لیے کہ ہمیں اس سے فائدہ ہو۔ اب عجیب ہے کہ دعا ہم کرتے اللہ سے مانگتے۔ اب ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، یعنی زید اور بکر دونوں کا ایک عدالت میں کیس چل رہا، زید حق پر ہے، بکر حق پر نہیں، دونوں دعائیں کرتی کہ یہ فیصلہ میرے حق میں ہو جائے، زید حق پر ہے، بکر ناکی ہے، یہ دونوں عدالت میں کیس چلا ہے اور دونوں دعائیں کر۔ اب ان سے کوئی پوچھے اگر دعا سے مسئلہ ہوتا تو آپ عدالت میں کیوں آتے؟ تو اس کا مطلب ہے تمہارا خود جو ہے نا اس دعا پر جو ہے نا اعتبار، اگر تم اپنے مسئلے کو دعا سے حل کرنا چاہتے تو آپ عدالت میں کیوں آئے؟ اب جب عدالت میں آئے تو اب خدا پاک زید کیا کہ میں فیصلہ کرے گا بکر، کیونکہ زید تو حق پر ہے، اللہ میرٹ پر فیصلہ کرے گا یا دعاؤں پر فیصلہ کرے گا؟ اگر میرٹ پر کرے گا پھر دعاؤں کی کیا ضرورت ہے، اور اگر دعاؤں پر کرے گا تو میرٹ کے در گیا۔ مثلا اگر زید دعا نہیں کرتا جبکہ وہ حق پر تھا تو خدا اس کے بارے میں فیصلہ نہیں کرتا نا، تو پھر دعا کی کیا ضرورت ہے؟ اور بکر جبکہ وہ حق پر نہیں، وہ کیوں دعا کرتا ہے؟ اسی طرح ہم ایک مریض اسپتال میں، وہ ہر ایک سے دعا کرواتا ہے، خود بھی کرتا ہے، تو اگر دعا سے وہ ٹھیک ہوتا وہ اسپتال میں کیوں گیا؟ ہے نا، یہ ایک سوال ہے، معذرت کے ساتھ جواب پھر بعد میں آپ مجھ پر کوئسچن کریں، مگر واقعہ یہی ہے کہ وہ جاتا ہے ہاسپٹل پھر دعا کرتا ہے، اگر اس کو دعا پر اللہ تعالیٰ پر اتنا یقین ہے پھر وہ ہاسپٹل کیوں جاتا ہے؟ اگر اپنی دعا پر اس کو، اور اگر اب جب وہ ادھر ٹھیک ہوا تو وہ ہاسپٹل یعنی وہ دوائیوں سے ٹھیک ہوا یا دعا سے ٹھیک ہوا؟ اگر وہ دعا سے ہوا پھر تو دوائیاں بیکار تھی، اگر وہ دوائیوں سے ہوا، دوائیوں سے پھر تو دعا بیکار تھی، اگر آپ کہتے دونوں سے ہوا تو پھر انگریز کیوں ٹھیک ہوتے؟ وہ تو دعا بھی نہیں کرتے، ہندو کیسا ٹھیک ہوتا؟ اسی ایک بیڈ پر ادھر ایک ہندو ہے ادھر ایک مسلمان ہے، دونوں ٹھیک ہوتے؟
حالانکہ وہ ہندو وہ تو دعا کرے گا بھی، اس کی دعا تو مسلمانوں جیسا نہیں ہوئے گا. تو یہ اس طرح کے کافی سوالات ہیں. 2 بچے امتحان دے رہے ہیں، دونوں اپنی ماں سے دعائیں کرواتے، خود بھی کراتے. اب ایک بچہ زیادہ پڑھاکو ہے، اس نے زیادہ محنت کی ہے، دوسرے بچے نے بالکل محنت نہیں کی. اب اللہ تعالیٰ کو کس کو پاس کرائے گا؟ جو اچھا اگر وہ اس کی دعا اللہ قبول نہیں کرے تو کیا وہ پاس نہیں ہوتا؟ تو اب آسان ہے، اللہ تعالیٰ میرج پر فیصلے کرواتے ہیں، دعا پر کراتے. اگر اللہ تعالیٰ میرج پر عدل پر فیصلہ کرے، جب اس کی ایک صفت بھی عدل ہے، تو پھر یہ باقی لوگ دعائیں کرتے کیا؟ اچھا اللہ تعالیٰ کی سنت جو کائنات میں کار فرمائے وہ اسباب کے تحت یا دعاؤں پر؟ یعنی یہ دنیا دعاؤں پر چل رہی ہے یا اسباب پر چل رہی ہے؟ سورج جو صبح طلوع ہوتی ہے ہماری دعاؤں سے طلوع ہوتی ہے یا ایک سبب ایسا؟ بارشیں جو برستی ہیں دعاؤں سے برستی یا اسباب سے برستی؟ اگر دعاؤں سے برستی تو امریکہ بھی برستی. جواب پھر بعد میں دے گا سر، میں ابھی ایسے سوال کروں گا تاکہ آپ کے ذہن میں آ جائے. مثلا اگر آپ کہتے ہیں دونوں سے تو پھر چائنا میں دونوں نہیں ہے، چائنا میں تو دعا نہیں ہے، ادھر بھی بارشیں برستی. چائنا میں بہت یعنی مشرقی چائنا میں مسلمان بہت کم ہے، مشرقی چائنا ادھر بھی بارشیں برستی، حالانکہ وہ بالکل مذہبی بھی نہیں. آپ افریقہ میں جائے بالکل وہ ادھر نہ کوئی بالکل مذہب کا تصور بہت کمزور ہے، ادھر بھی بارشیں ہوتی. تو آخر میں نے کہا نا پھر یہ دعائیں ہم کس لیے کرتے ہیں؟ اب سب سے پہلی بات آیات کو آپ غور سے پڑھ لیں نا، وہ پیغمبر سے پوچھتے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے میرے بندے تجھ سے پوچھتے، میرے بندے، عام انسان نہیں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جو میرے بندے یعنی جو میرے فرمانبردار بندے جو صحابہ کرام ہیں، وہ آ کر پوچھتے آپ سے کس انی میرے بارے میں. وہ ایک دفعہ دعاؤں کے بارے میں نہیں پوچھتے، یاد رکھنا، وہ اللہ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کون ہے، اللہ کون ہے. وہ کس کے بارے میں پوچھتے ہیں؟ اللہ کون ہے. اب اس کا جواب اللہ تعالیٰ ایک اور انداز میں دیتا ہے، ورنہ تو وہ کہتا کہ میرے بارے میں پوچھتے تو ان کو بولو میں تیرا خالق ہوں. میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے تو اس کا جواب یوں نہ چاہتے کہ اللہ انسانوں کا خالق، انسانوں کا مالک ہے، اس نے کائنات کو پیدا فرمایا، وہ رحمان ہے، وہ اس نے یہاں پر اپنی صفات کو نہیں لایا، اپنی ذات کو وہ واضح نہیں کیا، اپنی ذات کو کہ میں کہاں ہوں، آسمانوں میں ہوں، زمین میں بھی ہوں تک نہیں. اس نے بالکل اپنے آپ کو واضح نہیں کیا. انہوں نے پوچھنا اللہ کے بارے میں، اللہ نے جواب میں کیا دیا؟ فإنی قریب، میں قریب ہوں. دیکھو اب یہ تصور نا، یہ ایک نفسیاتی تصور ہے، ایک مادی تصور نہیں ہے. اگر اس کو مادی تصور بنائیں گے نا تو اللہ آپ سے قریب ہے اس وقت. تو کیا ایک آدمی جو 1000 میل آپ سے دور ہے اس سے خدا دور ہے؟ یعنی بیک وقت ایک آدمی سعودی عربی بھی اللہ تعالیٰ کو پکار اور ایک آدمی انڈونیشیا میں پکار، تو اللہ تعالیٰ تو دونوں سے قریب ہے نا، مگر یہاں پر ہزاروں میل کا فرق ہے نا. تو اس چیز کو آپ نہیں واضح کر سکتے مادی حوالے سے. ایک آدمی زمین کے نیچے میں یعنی امریکہ میں دعا کر رہا ہے، دوسرا آدمی زمین کے اوپر پاکستان میں دعا کر رہا ہے، تو اس میں تو ہزاروں میل کا فرق ہے، مگر اللہ تعالیٰ دونوں سے قریب. فرض کریں کبھی ایسا ہو جائے نا کہ ایک سیارے پر ایک انسان اور دوسرے سیارے میں دوسرا انسان، دونوں اللہ کو پکار رہے، اللہ ادھر بھی قریب ہے ادھر بھی قریب ہے، حالانکہ یہاں پر بہت بڑا فاصلہ ہے. تو آپ یہاں پر اللہ تعالیٰ کو جسمانی تو نہیں لیں گے، یا لیں گے؟ آپ جسمانی لیں گے. گویا کہ ادھر اللہ تعالیٰ اپنی طاقت کا، اپنی قدرت کا اظہار کر رہے ہیں کہ یعنی جو میری قدرت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہم جان نہیں جاتے. میں نے اس دن بھی آپ کو پڑھا تھا، یہودی جو میتھالوجی ہے اس میں اللہ کے بارے میں یہ تصور توحید کا نا کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی جان نہیں پاتا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے یہی سوال کیا کہ اللہ میں آپ کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں، تو اس کے جواب میں اللہ نے اس کو کہا اے موسیٰ میں جو ہوں وہ ہوں، میں جو ہوں وہ ہوں، آپ مجھے نہیں پا سکتے الا کہ آپ مجھے میرے کام اور کلام سے جان سکتے، میرے کام اور کلام سے. دیکھیے انسان کا ذہن محدود ہے. اگر ابھی اللہ کے بارے میں سوچنا شروع کرے کہ وہ اس آدمی سے کس طرح نزدیک اور وہ اس آدمی سے کس طرح نزدیک،
کیا وہ ایک جسمانی چیز ہے؟ اگر ہمارے شہرک سے وہ قریب ہے، وہ نفسیاتی قریب ہے، وہ مادی قریب ہے، تو آپ پھنس جاؤ کس چیز میں؟ کیونکہ اللہ کے بارے میں ہم جانتے بھی ہیں، اب اللہ تعالیٰ ہماری زبان ہم کو سمجھانا، تو الہامی زبان کو آپ نے پہلے سمجھنا ہے۔ الہامی زبان کی تعبیر و تشریح آپ مادی نہیں کر سکتے ہر جگہ۔ اگر ہر جگہ اس کی آپ مادی تشریح و تعبیر کریں گے پھر آپ پھنس جائیں گے۔ اس کی ایک معنوی تشریح آپ کریں گے۔ جب وہ بولتے ہیں کہ اللہ ہم سے قریب ہے اور آپ اس کو مادی حوالے سے لیں گے تو آپ کا تو پھر یہ عقیدہ ہے کہ اللہ آسمانوں میں ہے اور فلان رات میں اللہ تعالیٰ پہلے آسمان میں آتے ہیں۔ ہمارا تو یہ بھی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، یہ تو علماء بتاتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، اور ادھر اللہ فرماتے کہ میں تم سے قریب، شہرک سے بھی قریب، جدھر تم ہو ادھر میں ہوں۔ تو ادھر آپ کیا سمجھنا چاہ پا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی مدد تیرے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت تیرے ساتھ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت تیرے ساتھ تو آپ اللہ تعالیٰ کی کس رحمت کو اپنے سے قریب پا رہے ہیں؟ اسلام کی جو معیشت گری ہے، اتنی دعاؤں کے باوجود ترقی نہیں ہے، اتنی دعاؤں کے باوجود، اس کا ضروری ہے کہ ہم نے سمجھا نہیں مسئلے میں۔ وہ پوچھ رہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اللہ اس کو جواب دے رہے کہ میں تجھ سے قریب۔ موسیٰ کو جواب دیا تھا کہ میں وہ ہوں جو ہوں، تو مجھے پا نہیں سکتے، تو مجھے جانتے ہو میرے کلام کے ذریعے سے اور میرے کام کے ذریعے سے۔ اور ادھر وہ جب پوچھتا ہے نا بندہ اللہ کے رسول، تو اللہ کہتا ہے میں تجھ سے قریب ہوں۔ اس کو بولا تھا تجھے مجھے نہیں جان سکتے، اور ہمیں کیا بولا کہ اللہ قریب۔ اب یہ قربت کس چیز کی؟ یہ معنوی قربت ہے یا مادی قربت؟ میں کہتا ہوں جو اس کو مادی قربت سمجھے گا نا وہ پھر اس کو ڈیفائن نہیں کر سکے گا کہ اللہ مجھ سے قریب۔ تو کیا جب مجھ سے قریب ہے اس وقت وہ آسمانوں میں نہیں؟ کیا وہ اس وقت انڈونیشیا میں نہیں؟ کیا اس وقت وہ چاند پر نہیں؟ اس طرح کے کئی سوالات ذہن میں آتے ہیں نا۔ تو اس لیے اس کو ہم نے ایک معنوی تشریح کرنا ہے اس کا، کہ معنوی طور پر یقیناً ہر مسلمان، ہر عیسائی، ہر یہودی، اس کا عقیدہ بھی یہی ہے، اس کا ایمان بھی، اور وہ یہی سوچتا ہے کہ اللہ مجھ سے قریب۔ اسی طور جگہ ہم اللہ تعالیٰ کو فریاد کریں، یعنی رات کو صرف میں ہوں اپنے کمرے میں، بالکل میرا یقین ہے کہ خدا میرے ساتھ، میں ہاتھ اٹھاتا ہوں، میں دعا کرتا ہوں۔ اسی طرح ایک دور آدمی ہے، وہ بھی اسی طرح اس کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے قریب۔ اور اگر ہمارا یہ عقیدہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، تو پھر آپ ہاتھ اٹھائیں۔ اگر میں کوئی آپ کو یہ بولوں کہ اللہ پاک یہاں آپ کو دیکھ نہیں رہا، آپ کو سن نہیں رہا، آپ سے دور ہے، تو پھر آپ دعا کریں گے؟ آپ نہیں کریں گے۔ آپ کا تو ایمان ہے کہ اللہ مجھ سے قریب، اللہ مجھے سنتا ہے، اللہ مجھے دیکھتا ہے، اللہ کی قدرت جو ہے نا وہ میرے کار فرما ہے، وہ میرے شامل حال ہے۔ تو یہ ہم تشریح کریں گے کہ میرے بندے جو میرے ساتھ پوچھتے ہیں میں وہاں ہوں، اب اس کی ذات وہاں ہے یا اس کی صفات وہاں ہے؟ تو اس چیز کو علماء کرام کو شیط کرنے بتاتے ہیں کہ یہاں پر یہ آیات ایک معنوی تعبیر کا طلب رکھتی ہے، یا ایک مادی یا ایک معنوی۔ اگر مادی ہے تو پھر میں آپ کو کہوں کہ اللہ تعالیٰ ادھر ہے، تو کیا دوسری جگہ میں نہیں؟ پھر آپ نوز باللہ بہت سارے خدا بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تو ایک ہے یا کئی ہے۔ اس اکیڈمی میں اللہ ہے تو اس میڈیکل میں نہیں ہے۔ کیا اللہ کے بیچ میں یہ دیوار آئل نہیں ہے؟ اب دو سوال ہے، یا تو آئل نہیں ہے جس طرح ہم کہتے ہیں، اگر آئل نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا علم پوری کائنات پر جو ہے نا حاوی ہے، اللہ کی قدرت پوری کائنات پر حاوی ہے۔ جدھر کائنات، جدھر مخلوق ہے ادھر خالق کار فرما ہے۔ اب خالق کو سمجھنا یہ ایک بڑا مشکل مسئلہ ہے، اس کی طرف ہم کبھی نہیں جائیں گے۔ بہت لوگوں نے کوشش کیا، اہل تصوف نے اپنا کوشش کی کہ ہم خدا کو پالیں، بلکہ انہوں نے اپنی دنیا کو چھوڑا خدا کے پانے کے لیے، کہ میں خدا کو پاؤں۔ اس نے کیا کہ اپنی دنیا کو ترک کیا، جنگلوں میں گئے، غاروں میں گئے کہ ہم خدا کو پائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی چاہا کہ اللہ کو میں پاؤں، ہر انسان یہ چاہتے کہ میں اللہ کو پاؤں۔ کبھی اللہ جسمانی حوالے سے اس کو ملا؟
انہوں نے سوچا، عقیدے بنائے، اتنا نہیں سوچا کہ یار میرا جو علم ہے، میری جو علمی صلاحیتیں وہ محدود ہیں، خالق وہ لامحدود ہے. ایک محدود ذہن میں ایک لامحدود کیسا سما سکتا؟ دیکھو اگر اللہ تعالیٰ کو آپ نے دیکھا تو محدود ہوا نا، چھوٹا ہوا، آپ کے ذہن میں آ گیا، آپ کے ذہن یعنی آپ کے حواس کے قابو میں آیا. تو ادھر قربت سے آپ اللہ کی ذات کو مراد نہیں لیتے. انی قریب، اگر آپ اللہ کی ذات کو لیں گے تو پھر 100 سوالات آتے، پھر اس کو آپ حل نہیں کر پائیں گے. آپ یہ کہہ سکتے کہ اللہ کی رحمت مجھ سے قریب، اللہ کا علم مجھ سے قریب، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے سن رہا ہے، اس کی مدد، اس کی دستگیری مجھے حاصل ہے، وہ میرے پشت پر ہے، اس کی ساری صفات آیا ہیں، یا بول سکتے. تو یہ قریب اللہ تعالیٰ جو قریب ہے نا، ہمیشہ اہل مذاہب نے ادھر جا کر انسانوں کو جو ہے نا، ادھر انسانوں کو گمراہ کیا. اسی لیے تمام اہل مذہب انہوں نے دنیا کو پھر ترک کیا، وہ خدا کے پیچھے بھاگے کہ خدا کو ہم پالیں، اور آج تک وہ نہیں پا سکے، آج تک وہ سرگرداں. اسی لیے مذہبی آدمی کبھی دنیا میں ترقی نہیں کر سکتا. اس نے ایسی چیز کی طرف چلا گیا جو اس کی ذہن میں سنبھال نہیں سکتا تھا. اگر وہ سونے کی پیچھے بھاگتا نا، اس کو سونا حاصل ہو سکتا تھا. دیکھو جن لوگوں نے جو لوگ دنیاوی چیزوں کے پیچھے لگ، وہ چاند پر بھی پہنچے، انہوں نے لوہا بھی حاصل کیا. مگر جو لوگ خدا کے پیچھے گئے کہ ہم خدا کو دیکھیں، وہ آج تک کامیاب نہیں ہو سکے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں تجھ سے قریب. اب یہ قربت اللہ کی طرف سے ہے نا، اس کو ہم معنوی تعبیر کر لیں جس طرح قرآن نے کیا تو انشاءاللہ ہم حق پر پہنچیں گے. اور اگر اس کو ہم مادی تشریح کریں گے تو پھر ہم تصوف کی طرف بھاگیں گے. جس طرح جوگی، ہندوستان کے جوگی، پھر اس طرف آپ کو جانا پڑے گا. پھر کوئی غار میں جائے گا اللہ کو پانے کے لیے، کوئی جنگل میں جائے گا اللہ کو پانے کے لیے، کوئی مسجد میں ایسا منہ بنائے گا خدا کے حضور میں گویا کہ خدا میرے سامنے. اور ایک پھر آپ کوئی پھر خدا کو نعوذ باللہ انسان پر تشبیہ کرے گا، کوئی کس پر کوئی کس پر. ابن بطوطہ وہ لکھتے، کہتے میں شام گیا دمشق، وہاں حضرت امام ابن تیمیہ درس دے رہے، تو وہ باقاعدہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں ایسی باتیں کہہ رہے تھے. وہ کہتے ہیں کرسی پر ممبر پر بیٹھا تو وہ کہتا تھا اللہ تعالیٰ اسی طرح اول آسمان سے دوسرے پر آتا ہے، دوسرے سے تیسرے پر. وہ کہتے ہیں خود جو ہے نا کرسی سے نیچے ہوا ہے. کہتے ہیں جس طرح میں اوپر کے ممبر اس پر ہوں نا، سیٹ درجے پر ہوں، دوسرے درجے پر ہے تیسرے، تو ایک آدمی وہاں پر اٹھا. کہتے ہیں یہ کیسا ممکن ہے، خدا تمہارا جیسا انسان ہے. تو ادھر مسجد میں لڑائی شروع ہو گئی، لوگ اس بیچارے کو انہوں نے مارا اس طرح کے. تو اگر آپ معنوی تشریح کرو پھر لڑائی نہیں ہوگی. ایک تو یہ فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، تجھ سے پوچھتے میرے بندے میرے بارے میں ان سے قریب. اب یہ قربت اللہ ہی بہتر جانتا. ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ہم کو سن رہا، ہمارا ایمان ہے اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام اسباب سے ورا ہے، یہی ہے نا. اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر طرح ہماری مدد کرنے پر قادر ہے. اللہ کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں اجیب الدعوت الداعی، میں جواب دیتا ہوں دعا کرنے والے کا جب بھی وہ دعا کرتا ہے. اذا دعان. اچھا آپ ایک سوال ہے، ہم لوگ جو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں وہ ہمیں جواب دیتے ہیں؟ کبھی آپ نے اللہ کی آواز سنا؟ میں کہتا ہوں یا اللہ میری روزی میں برکت ڈالے، تو ادھر سے کوئی جواب سنا ہم لوگوں نے؟ قرآن تو کیا کہتے ہیں اجیبو، میں جواب دیتا ہوں، میں قبول کرتا ہوں دعوت دعا، الداعی دعا کرنے والے کی، اذا دعان جب بھی مجھے پکارتا. یعنی وہ آدمی بیمار ہے، اسپتال میں قرار ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے تو وہ اللہ کو سن رہا ہے. ہم پریکٹس میں ادھر جو ساتھی بیٹھے پریکٹس میں ہم لوگوں نے بہت دعائیں کی، کبھی آپ میں سے کسی نے اللہ کو سنے، اللہ کی جواب کو سنے؟ تو کیا معنی اس کا فلوگ؟ دیکھیں آپ سے غیر مسلم سوال کرے گا، غیر مسلم کرے گا میں تمہارے پاس ہی ہوں، پکارنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں. تو وہ ہم سے سوال کرے گا اتنی دعائیں جو آپ کر رہے ہیں، یہ کورونا میں کتنی دعائیں ہم نے کی کورونا میں، مگر اس کا حل ہمارے پاس نہیں.
وہ جس نے ویکسین بنایا، ویکسین کہتے کیا کہتے، وہ اس کا حل نکلا، وہی اس کا حل نکلا. جب وہ ویکسین آیا تو ہم مطمئن ہو گئے، اس سے پہلے نہیں. تو اس کو ہم کس طرح پھر سمجھیں گے؟ اس کو کیسا سمجھیں گے؟ اجیب الدعوت دا اذا دعان، میں جواب دیتا ہوں، میں قبول کرتا ہوں دعا، الداعی دعا کرنے والی کی، اذا دعان جب بھی مجھے پکارتا، جب بھی وہ دعا کرتا. پریکٹس میں ایسا ہے نہیں ہے. اگر ہمارا اولاد ہم سے سوال کرے یا علماء کرام سے سوال کرے کہ مولوی صاحب ہم تو دعا کرتے اللہ تعالیٰ سے، مگر ہم نے آگے سے اللہ کو سنا نہیں ہے، اس کا کیا جواب ہوگا؟ بتاتا ہوں. یا اگر میں کہتا ہوں کہ دعا قبول کرتا ہے تو پھر یہ سوال ہے کہ ہم بار بار اللہ تعالیٰ کو پکارتے مگر قبول نہیں ہوتے، پھر ہم اسباب کی طرف جاتے. ہم اس پریکٹس میں جتنے بھی مسلمان وہ جو صبح نکلتے وہ اسباب کی طرف نکلتے یا مسجدوں کی طرف نکلتے. وہ جب ہمیں بتایا جاتا ہے کہ پیغمبر اسلام کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی مسئلہ درپیش ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی مسلمان کے جوتے پھٹتے تھے تو وہ اس کا حل دعا میں پاتے تھے، نماز میں پاتے تھے. ایسا تو پھر موچیوں کی طرف کیوں جاتے؟ اگر ایسا ہی ہے تو یہ صبح سارے مسلمان مسجدوں کی طرف آتے اپنے دنیاوی کاموں کے لیے، یا وہ بازاروں کا رخ کرتے. ایک خالی دکان آپ بنائیں، اس میں کوئی چیز نہیں رکھے اور آپ دعا کرتے جائیں، ایک گاہک آپ کے پاس آئے گا؟ کیوں؟ تو پھر وہ دکان میں وہ اسباب کی طرف لوگ آ رہے ہیں، آپ کی دعا کی طرف آ رہے ہیں. ایک آدمی کا پیر ٹوٹ جائے، وہ 100 دعا کرے، اس کا پیر جڑ جائے. پریکٹس میں کہتا ہوں، تجربے میں. لیکن تجربے میں اگر ایسا ہے تو پھر یہ دعائیں نعوذ باللہ یہ بے مقصد ہے. دیکھو ہر آدمی کوئی کام کرتا ہے ایک فائدے کے لیے کرتا ہے، ہم دعا کرتے ایک فائدے کے لیے کرتے ہیں نا. اور ہم جو دعا کرتے کیا ہمارا وہ مسئلہ حل ہو رہا ہے؟ پہلے زمانے میں تو ہم سنتے تھے کہ ہو جاتے تھے، یعنی اگر محمود غزنوی ہندوستان کو فتح کر رہا تھا وہ دعا کرتا تھا، وہ فتح ہوتا. اگر طارق بن زیاد اندلس کو فتح کر رہے تو دعا کرتا تھا. تو آج یہ صورتحال کیوں نہیں؟ ایسی صورتحال کیوں نہیں؟ یعنی آج ہمارے حکمران دعائیں کر رہے وہ آگے کیوں نہیں بڑھ پا؟ تو اس کا مطلب تو یہ نہیں کہ ہم نے ابھی تک اس آیات کو سمجھا نہیں. کاش کہ ہم یہ اپنے اوپر یہ لے لیں کہ بھائی یہ نقص ہم میں ہے. اللہ کی بات تو غلط نہیں ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کی ایک بات بھی، اللہ کی ہر بات صحیح ہے. جب اللہ نے کہا کہ میں دعا کرنے والی کی دعا سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں، تو یہ بات تو 100% درست ہے، اس میں تو کوئی بات نہیں. بات ہم میں ہے، کیا ہم نے دعا کو سمجھا؟ اگر ہم سے پوچھے تو ہم نے دعا کو اس طرح سمجھا ہے. کچھ کلمات ہیں جو علماء کرام نے ہمیں بتائے کہ اس جگہ میں ان کلمات کو پڑھ لیں تو آپ کی دعا قبول ہوگی، ان کلمات کو اس طرح پڑھے آپ کی دعا قبول ہوگی. اس کے آگے درود شریف، اس کے پیچھے درود شریف، درمیان میں یہ، پھر اس کے بعد اپنے حاجات ہے نا. یا ایسا کرے کہ آپ صلاۃ تسبیح پڑھیں، یا آپ رات کو اٹھیں اس نماز کو اس طریقے پر کریں، یا آپ روزے کے بیچ میں کریں، یا آپ قرآن کو پڑھ کر ایسا کریں، مگر اس کے باوجود بھی نہیں ہو رہا. وہ سارے طور طریقے ہم نے اپنائے، اس کے باوجود دعا قبول نہیں ہوتی. ہم نے آگے بھی درود پڑھا، پیچھے بھی درود پڑھا. 11 بار تھا آپ نے بولا، ہم نے 11 بار پڑھا. آپ نے بولا 70 بار پڑھو، ہم نے 70 بار پڑھا. آپ نے بولا 300 بار پڑھو، ہم نے 300 بار پڑھا. آپ نے بولا افطاری کے بعد میں کرے، ہم نے بولا ٹھیک. آپ نے بولا پہلے کرے، ہم نے بولا جس طرح ڈاکٹر نے بولا دوائی کھا لو، ہم نے اسی طرح کہا. ڈاکٹر نے بولا کھانے سے پہلے کہا، ہم نے کھانے سے پہلے کہا. بعد میں کہا، ہم نے بعد میں کہا. ٹھیک نہیں ہو پا. ڈاکٹر نے بولا 2 مکس کھاؤ، ہم نے 2 کھائی ہے نا. اس نے بولا یہ کھاؤ یہ مت کھاؤ، ہم نے وہی کیا، پر اب ٹھیک نہیں ہو رہا. تو اب ڈاکٹر سے پوچھنے کا حق رکھتے نہیں رکھتے؟ ہم علماء کرام سے حق رکھتے نہیں رکھتے؟ مگر علماء آگے سے لڑائی کرتے. وہ بولتے اچھا تمہارا عقیدہ نہیں، اچھا آگے سے پھر کیا بولتے ہیں؟ بولتے ہیں تمہاری روزی جو ہے نا خراب، تمہاری روزی خراب. ادھر تو روزی کی بات نہیں، ادھر تو بات یہ ہے نا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جو بھی دعا کرنے والا مجھ کو پکارتا ہے، جب بھی پکارتا ہے میں اس کو قبول کرتا ہوں.
ایک دفعہ کہتا ہے روزی، اگر روزی حرام ہے تو پھر ٹھیک ہے، دعاؤں کو چھوڑ، ایک دفعہ روزی کو حلال کرو، یہ بھی ٹھیک ہے کہ بھائی جب تک روزی حلال نہیں ہے، دعائیں قبول نہیں ہے، تو پھر پہلے روزی کو ٹھیک کر لو، یہ بھی اچھی بات ہے، جس طرح دنیا والے اپنی روزی کو صحیح کر لیں۔ کبھی کہتے کہ یار تمہارا نماز اس طرح نہیں جس طرح صحابہ کرام پڑھتے تھے، اچھا کبھی کہتے تمہارا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، کبھی کہتے تمہارا ایمان کمزور۔ آپ ادھر بیٹھے ساتھی، ہمارا اللہ تعالیٰ پر 100% ایمان ہے یا 99%؟ 100% ہمارا ایمان ہے۔ جو نماز جس طریقے سے آپ نے ہمیں کہا اسی طرح میں نے پڑھا، پھر بھی نہیں ہو رہا۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان، اب یہ دعا یہ کچھ الفاظ ہے یا ایک عمل ہے؟ کیونکہ قرآن مجید میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو وہی ملے گا جو وہ کام کرے گا، لیس نہیں ہے انسان کے لیے الا ما سعی، جو وہ کوشش کرے گا۔ تو کیا یہ دعا بھی ایک عمل ہے؟ اگر یہ عمل ہے تو پھر ٹھیک ہے، مگر علماء نے اس کو عمل نہیں بنایا، اس کو کھول بنایا، کہتے یہ دعا جو ایک کھول ہے، صرف آپ بولو اے اللہ مجھے چاند پر پہنچاؤ، اللہ تم کو چاند پر پہنچائے گا، اے اللہ میری روزی میں فراخی پیدا کرو بغیر محنت کا، مگر قرآن تو کہتے کہ بغیر محنت میں کچھ نہیں دیتا۔ ادھر ایک غلطی تو ہم سے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے دعا کو ایک عمل ٹھہرایا اور ہم نے دعا کو ایک قول ٹھہرایا۔ سب سے بڑی بات یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دعا ایک عمل ہے۔ اب یہ کیوں عمل ہے، اس کے بارے میں ایک آیت ایک دفعہ پڑھیں گے کہ واقعی ایک عمل ہے۔ سورہ یونس میں آپ نے کہا یونس آیات نمبر 88، ادھر ایک دعا ہے موسیٰ علیہ السلام، ربنا لا تجعلنا فتنة لقوم الظالمین، اے ہمارے رب نہ بنا ہمیں، نہ ٹھہرا ہمیں فتنتاً تختہ مشق، تختہ مشق یعنی ظالم کا نشانہ، ظالم کا نشانہ، لقوم الظالمین ظالموں کا، ظالموں کا تختہ مشق ہمیں مت بنا، یعنی ظالموں سے ہم کو بچا۔ یہ کس نے دعا کی؟ موسیٰ علیہ السلام۔ ہم بھی اس طرح کی دعا کرتے ہیں۔ اب آگے سے اس نے اور دعا کی، وَنَجِّنَا، اور نجات دے ہمیں، برحمتک، اپنی رحمت سے، من القوم الکافرین، کافر قوم سے، یعنی فرعونیوں سے ہمیں بچا دے۔ یہ ہے دعا، امریکہ سے ہم کو بچا دے، IMF سے ہم کو بچا دے، فلاں سے بچا دے، فلاں سے بچا دے نا، اس نے بھی یہ دعا کی۔ اب اس کا جواب سنو، اللہ تعالیٰ کیا دے رہا، اللہ تعالیٰ نے بولا تھا میں جواب دوں گا نا، ادھر اجیب الدعوت، یعنی جب بھی میرا بندہ مجھ سے پوچھے گا، سوال کرے گا، میں اس کو جواب دوں گا۔ تو اب موسیٰ کو بھی اس نے جواب دیا، بجائے اس کا کہ وہ اس کی دعا کو ڈائریکٹ قبول کرتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، ہونا تو چاہتے کہ ڈائریکٹ اس کی دعا قبول ہوتی، موسیٰ علیہ السلام دعا کرتا، گڑ جاتا اور اس کی دعا قبول ہوتی اور فرعون کی حکومت ختم ہوتی۔ ایسا نہیں ہوا، پریکٹس میں ایسا نہیں ہوا، یا ہوا؟ ایسا نہیں ہوا۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، کیا دے رہا ہے؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ آپ کی دعا بالکل قبول ہوگی، بشر المومنین، آپ اپنے ساتھیوں کو خوشخبری دے دیں کہ اللہ نے تمہاری دعا سن لی، مگر کرنا کیا؟ کرنا یہ کہ تم نے اپنے گھروں میں، اپنی بیٹھکوں میں مسجد بنانا ہے، اس کو قبلہ بنانا ہے، مرکز بنانا ہے، وہاں پر صلاۃ کو قائم کرنا ہے۔ کس کو قائم کرنا ہے؟ صلاۃ کو قائم کرنا ہے۔ اس اقامت صلاۃ سے آپ کی بات جو ہے نا، آپ کی دعا قبول ہوگی۔ یعنی دیکھیں فرعون وہ ایک حکومت اس کے ساتھ ہے، حضرت موسیٰ کے ساتھ مرکزیت نہیں ہے، اس کا قوم غلام ہے، اس کا قوم منتشر ہے، اس کا قوم کمزور ہے۔ تو اللہ کہتا ہے پہلے اپنے کمزور قوم کو جوڑ دو، اس کو ایک پلیٹ فارم دو۔ پلیٹ فارم کیسا دے دو؟ ایک مرکزیت دے دو۔ مرکزیت یہ کہ ان کے بیٹھکوں میں، اپنے گھروں میں مسجدیں بنا دو۔ اگر ہر مسجد، ہر گھر میں 10 مسلمان آئیں گے، ہر بیٹھک میں 10 مسلمان آئیں گے، وہاں ان کی ایک مرکزیت قائم ہوگی۔ تو اس زمانے میں 6 لاکھ یہودی تھے، اس کے مقابل میں جو مصری تھے ان کی تعداد کم تھی۔ جب یہ 6 لاکھ مصریوں کو آپ ایک کرو گے، ایک رخ کو دو گے، ایک قبلہ اس کو دو گے، ایک مرکزیت دو گی، اللہ کی طرف کو متوجہ کرو گے، پھر اس جماعت سے آپ اس کو شکست دے پاؤ گے۔
یعنی ان گھروں میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ نماز کو قائم کرنا ہے، تو تمہاری دعا قبول ہوگی۔ اب اس بات کو مزید واضح کرنے کے لیے سورہ بقرہ کی طرف آپ آ جائیں کہ واقعی ایسا ہی ہے، واقعی اقامت الصلاۃ، صفحہ نمبر 9 پر آپ آ جائیں، آیات جو ہے 45۔ ایسا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بولا کہ تمہاری دعا قبول ہوگی مسجدوں کے ذریعے سے، اقامت صلاۃ کے ذریعے سے۔ ادھر بھی اللہ فرما رہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ اللہ مدد کرتا ہے، اللہ سے مدد مانگو صبر اور نماز کے ساتھ، اقامت صلاۃ کے ساتھ۔ اب علماء کرام نے کیا کیا میری طرف، اب علماء کرام نے کہا کہ نماز سے جو ہے نا، اللہ تعالیٰ فرمائے اقامت صلاۃ سے مدد مانگو، علماء نے کہا نماز سے مانگو۔ ہم نے نماز پڑھی، اس کے بعد لمبی لمبی دعائیں شروع۔ حالانکہ اللہ کے رسول نے ایک دعا بھی ایسا نہیں کی، یا کیا نماز کے بعد نماز پڑھا، چونکہ اس نے سمجھا کہ نماز آپ نے پڑھا بھی اللہ تعالیٰ نماز کے ذریعے سے مانگو، تو اس نے بولا یا اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اس طرح کی بہت ساری دعائیں کی۔ آج بھی مسجدوں میں ہوئی، ہر جمعے کو ہر دن ہوتا، تو کیا دعا قبول ہوتا ہے؟ دعا تو اقامت صلاۃ سے قبول ہوتا ہے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ سے مدد مانگو صبر اور اس کو مدد کرو نماز کے ذریعے سے۔ اور ادھر موسیٰ کو بھی بولا کہ اے موسیٰ، اگر فرعون سے تم نجات پاتے ہو، اس کے ظلم سے نجات پاتے ہو، تو اپنے گھروں کو مسجدیں بنا دو، کیونکہ مسجدوں کی اجازت نہیں تھی مصر میں، اپنے گھروں کو بنا دو، ان کو قبلہ بنا دو۔ جب آپ نے اقامت صلاۃ قائم کی تو پھر تمہاری مدد ہوگی۔ اب تاریخ کی طرف جائیں گے۔ مکے میں نماز قائم نہیں تھی، اقامت صلاۃ نہیں تھی۔ دار ارقم میں ضرور نبی علیہ السلام جایا کرتے تھے، وہاں ضرور وہ نماز پڑھا کرتے تھے کچھ لوگوں کے ساتھ، مگر مکے میں جو ہے نا ظلم ختم نہیں ہو پا رہا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی طرف آئے۔ اگر دعاؤں سے کام بنتا تو مکے میں نہیں ہو سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کبھی رد ہو سکتی تھی؟ اگر وہ مکے میں دعا کرتا تو کیا ابو جہل ختم نہیں ہوتا تھا؟ تو نبی علیہ السلام کیوں پھر مکے سے مدینے کی طرف آئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے تو سب سے پہلا کام آپ نے کیا کیا؟ اقامت صلاۃ، مسجد آپ نے بنائی، مسجد نبوی، ایسا ہی نا؟ مسجد نبوی میں سارے مسلمانوں کو اکٹھا کیا، ان کو ایک مرکزیت، ایک لائن اس کو دیا، ایک پروگرام اس کو دی، ایک منشور ان کو دیا، میثاق مدینہ اس کو دیا۔ پھر اس لائن پر جو ہے نا اس نے صحابہ کرام کو چلایا، اس لائن سے ابو جہل ڈر گیا کہ یار ابھی اس کی دعا قبول ہوگی، تو وہ آئے باقاعدہ، پہلے نہیں ایسا لشکرکشی انہوں نے نہیں کیا، حالانکہ اس زمانے میں پیغمبر اسلام کمزور تھے، آپ کے ساتھ 200 صحابہ بھی نہیں تھے، اس زمانے میں کوئی جنگ برپا نہیں ہوا، کوئی لشکرکشی نہیں ہوئی۔ جب آپ مدینے میں اقامت صلاۃ آپ نے شروع کی تو ایک دم ان کے کان کھڑے ہو گئے، اور 1000 کا لشکر انہوں نے مدینے میں لایا۔ تو پھر اس نماز کے ذریعے سے، اس اقامت صلاۃ کے ذریعے سے اللہ نے ان کی مدد کی نہیں کی۔ کس طرح مدد کی؟ اقامت صلاۃ کے ذریعے سے کیا، کوئی دعا نہیں تھی۔ آپ نے سارے صحابہ کرام کو ادھر بلایا کہ بھائی لشکر آ رہا ہے، 1000 ان کی تعداد ہے، ان کا کیسا مقابلہ کرنا ہے، کس طرح صف بندیاں کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ایک مرکزیت ان کو دی، ایک پروگرام دیا، ایک لائن دیا، اس پروگرام کے ذریعے سے اس کو شکست دی۔ معلوم ہے کہ دعا کیا ہے؟ ایک عمل ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مانگا نجات اس ظلم کا، اللہ نے بولا اقامت صلاۃ قائم کرو۔ حضرت موسیٰ نے اقامت صلاۃ کی، ابھی آئے ادھر ہی آئیں گے پھر انشاءاللہ، ذرا واپس سورہ یونس میں صفحہ نمبر 347 پر۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ اور اس کے بھائی کی طرف، ان یہ کہ تبوا، تم بنائے رکھو، تم ٹھہرائے رکھو، لقومکما، اپنی قوم کے لیے، بمصر، مصر میں، بیوتن، گھر، وجعلوا، اور بناؤ ٹھہراؤ، بیوتکم، اپنے گھروں کو، قبلتن، مسجدیں، مرکز، واقیموا الصلاۃ، اور ان مراکز میں قائم کرو نماز، وبشر المؤمنین، اب خوشخبری اللہ کی طرف سے۔ وقال موسیٰ ربنا انک آتیت فرعون وملأه زینة
وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. اے خدا وہ بڑا طاقتور ہے، ان چھوٹے چھوٹے گھروں سے، اس معمولی مرکزیت سے وہ فنا ہو جائے گی. بڑا طاقتور ہے، اس نے تو پوری دنیا کو اکٹھا کیا میرے خلاف. ایسا ممکن ہے؟ قال، اللہ نے بولا بالکل. اللہ نے بولا قال، فرمایا قد اجیبت دعوتکما، تمہاری دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا دونوں بھائیوں. ایسا ہی ہوا ہے. یہی چھوٹے چھوٹے مراکز، یہ فرعون کا جو ہے نا ظلم کے اختتام کا پیش خیمہ بہت. صرف مرکزیت پر توجہ دو، جماعت بندی پر توجہ دو، پروگرام پر توجہ دو. فاستقیما، ان مراکز میں ڈٹے رہو. فاستقیما، دونوں بھائی ثابت قدم رہو. ولا تتبعان، اور پیروی مت کرو سبیل الذین لا یعلمون، جاہلوں کا. یعنی ان مکانات میں اہل علم سے جو ہے مشورے کرو. جو اہل لوگ ان سے پوچھو، جاہلوں کے پیچھے نہیں جانا. جب تیرے ساتھ عالم ہوئے گے، جب تیرا مشورہ علماء کا مشورہ ہوگا، علماء سے مطلب جاننے والے، جو جاننے والے، پھر کیا ہوگا؟ اس کے بعد تم کو جو ہے نا خوشخبری. پھر وجاوزنا بنی اسرائیل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا کہ ابھی ہجرت کرو. اچھا، جب ہجرت کا حکم ہوا تو چونکہ ان مساجد نے سب کو جوڑے رکھا تھا، اعلان ہوا، سب کو پتہ چل گیا کہ فلانی رات ہم نے ہجرت کرنا. اب اگر موسیٰ علیہ السلام اکیلے میں اعلان کرتا تھا تو اس کا اعلان کیسا پورے مصر میں پھیل جاتا تھا. اتنے لوگ ایک دن کس طرح اکٹھا ہوتے تھے. اب جب لاکھوں لوگ اکٹھے ہو گئے، اس کو کون پکڑ سکتے؟ پولیس پکڑ سکتے؟ اب اس کے پاس اتنا ٹرینڈ فوج بھی نہیں تھا، ایک سٹینڈ آرمی بھی نہیں تھی فرعون کے ساتھ. انہوں نے ہجرت کیا. اب فرعون نے دیکھا یار یہ کیا ہوا، یہ تو سب کے سب نے ملک کو چھوڑ دیا ایک مشورے سے. اب جب سب ملک کو چھوڑیں گے تو اس کی زراعت کو کون چلائے گا؟ اس کے کاروبار کو کون چلائے گا؟ یعنی آج محنت کش طبقہ پاکستان میں ہڑتال کرے، محنت کش طبقہ، تو آپ کی حکمرانی چلے گی؟ نہیں چلے گی نا. تو ادھر جب یہ سارے، آپ سب کو پتہ ہے کہ یہی مصری وہ بنی اسرائیل والے غلام ان کی زراعت کو چلاتے تھے، کان کنی یہی کرتے تھے اور لیبر کا کام یہی کرتے تھے. جب ان کو موسیٰ علیہ السلام نے ان مساجد میں جوڑا، ان کو ہجرت پر مطمئن کیا اور سب نے اپنا گھر بار آزادی کے لیے ترک کیا. سب نے. اب بتاؤ فرعون کیا کر سکتے؟ اب فرعون آپے سے باہر ہو گیا، میرے غلام، میرے سارا لیبر بھاگ گیا، اس کے پیچھے چلا. پھر بعد میں جو واقعہ سب کو معلوم ہے. تو کیا ہماری مساجد آج اس طرح ظلم کے خلاف ہمیں منظم کر رہے ہیں، ایک پروگرام دے رہے ہیں؟ ہماری جو فریادیں ہیں، اس فریادوں پر ہماری مسجدوں کو ایک لائن ہے. ہم اللہ سے صحت چاہتے ہیں، ہماری مسجد صحت کے بارے میں ایک لائن ہمیں دے دیں. ہم اپنی معیشت کو ترقی دینا چاہتے ہیں، ہماری مسجدوں میں ایک لائن ہے، پروگرام ہے علماء کی طرف سے، کوئی مشورہ ہے جیسا. ہماری عدالتیں آج ہم سے طاقت مانگ رہی کہ ہمیں طاقت دے دو حکمرانوں کے خلاف، ظالموں کے خلاف. تو کیا لائن ہے ہمارے ساتھ کہ اپنی عدالتوں کو کیسا طاقت دیں، ہم انصاف کا ساتھ کیسا کریں؟ کیا کبھی ہم نے مشورہ کیا؟ بہت ساری ہماری دعائیں، ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں انصاف آ جائے، میرٹ آ جائے. مسجدوں میں کوئی پروگرام ہے؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، ہم نے مسجد میں آ کر اللہ سے مانگا، اللہ کے قانون قرآن کو ہم نے کھولا. دعا تو ایک وہ ہے، ایک عمل ہے، تو کیسا قبول ہوئے گا؟ آپ مجھے بتائیں. جو اللہ سے آپ چاہ رہے، آپ اللہ کے پروگرام کے مطابق چل رہے نہیں چل رہے، تو آپ مجھے بتائیں اس ہاتھ اٹھانے سے جو ہے نا آپ چاند پر پہنچو. اللہ اپنا قانون سارا توڑ دے گا. امریکہ کی تمام محنت کو اللہ تعالیٰ تمہارے دعاؤں سے ضائع کرے گا. اس نے اپنی محنت سے اسلاخ بنایا، جہازیں بنایا، ترقی کی، تو آپ کی بددعا سے وہ غرق ہو جائے گی. اسرائیل 50 سال سے محنت کر، 70 سال سے محنت کر، اور آپ کی 2 الفاظ سے وہ غرق ہو جائے گا. اللہ اس طرح بے انصاف ہے. اچھا، اسرائیل کے بارے میں آپ ساتھ کیا پروگرام؟ تم صبح شام دعا کرتے ہو اسرائیل کو غرق ہونے کا، کوئی ہے پروگرام تمہارے ساتھ سارے مسلمانوں کے ساتھ؟ کشمیر آزاد ہو جائے، آپ دن بھر مدرسے والے مولوی لوگ دعا کرتے، کوئی ہے پروگرام کہ اس ہندوستان سے کیسا کشمیر کو آپ آزاد کرو گے؟ کوئی پروگرام ہے؟ مسجد میں کوئی پروگرام دی گئی؟
آیا بھی سبق کی طرف دوبارہ. بس اب انشاءاللہ ختم کریں گے، پھر سوال جواب. اب یہی بات اللہ تعالیٰ بھی فرما رہے. وَإِذَا سَأَلَكَ، اور جب پوچھے یا جب پوچھا تیرے سے میرے بندے نے، انی میرے بارے میں، فَإِنِّي تو بے شک میں قریب نزدیک ہوں، مجیب ہوں میں قبول کرتا ہوں، میں جواب دیتا ہوں، دعوت دعا کی، ادائی دعا کرنے والے کی، اذا دعان جب بھی وہ مجھے. اب دیکھو اللہ تعالیٰ خود فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میں اس کی دعا کو ضرور قبول کروں گا، لیکن لیکن کہ وہ بھی جواب میرا دے دے. کیا وہ میرے کہنے پر چل رہے؟ وہ مجھ سے چاہ رہے کہ فرعون کو غرق کرو، میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ فرعون اس طرح غرق ہوتا ہے، تو کیا اس طرح وہ کر فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، کیا وہ اللہ کو جواب دے رہے؟ کیا وہ اللہ کا حکم مانگ رہا ہے؟ وہ مجھ سے مانگ رہا ہے، تو اللہ کہتا ہے میں اس کی دعا کو قبول. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو چاہیے کہ وہ جواب دے دے مجھے. وَلْيُؤْمِنِي، مجھ پر بھروسہ رکھے، میرے قانون پر بھروسہ رکھے. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ میں اس کو راہ دکھاؤں. کس طرح تمہارا مسئلہ حل ہوتا؟ اللہ دعا کو کیسا قبول کرتا ہے؟ راہ دکھاتا ہے. راہ کس طرح دکھاتا ہے؟ قرآن کے ذریعے سے دکھاتا ہے. راہ کس طرح دکھاتا ہے؟ عقل کے ذریعے سے دکھاتا ہے. راہ کس طرح دکھاتا ہے؟ اپنے قوانین کے ذریعے سے دکھاتا ہے. مسلمانوں، تم قرآن کو جانتے ہو کہ تمہاری دعا قبول ہو جائے؟ تم فطرت کے قوانین کو جانتے ہو؟ تم عقل مندی کو جانتے ہو؟ تو پھر کیسی دعا قبول ہوگی؟ تم نے کبھی مسجد میں قرآن کو کھولا کہ جو ہم دعا کر رہے ہیں اس کا حل کیا ہے؟ کبھی تم نے ایک عقل مندوں سے مسجد میں ایک مشورہ کیا کہ وہ اپنا عقلی استعداد کو سامنے لا؟ نہیں. کبھی تم نے قوانین فطرت میں ایک دن مسجد میں سر جوڑ کر تم نے کبھی وہ کیا کہ یہ امریکہ چاند پر کیسا پہنچا، اسرائیل نے کیسی ترقی کی، یہ ہم اتنا ہمارے ملک پہ ایکسیڈنٹ کیوں ہوتا؟ تم تو ہمیشہ کہتے ہو کہ یار یہ کراچی کے لین پر ایکسیڈنٹ بہت زیادہ ہوتا ہے، موٹر وے پر کم ہوتا ہے، کیوں؟ یہی مسلمان ادھر بھی سفر کر رہے ہیں، ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا ہے. جب کراچی جاتا ہے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، کیوں؟ کبھی سوچا ہم لوگوں نے؟ اللہ راہ دکھاتا ہے. اللہ راہ کس طرح دکھاتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو تو وحی کے ذریعے دکھایا. ہم تو نبی نہیں کہ ہم پر وحی ہو جائے، یا ہے؟ ہم پر تو وحی نہیں ہوئے گا. ہم پر وحی ہوا ہے قرآن کے ذریعے سے. آج سے 1450 سال پہلے اللہ نے وحی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس حوالے سے ہمیں اللہ کی وحی قرآن کی شکل میں ملی. تو ہم جب دعا کرتے تو ایک دن ہم نے قرآن کو کھولا کہ اس دعا کا حل کیا ہے، اس کا جواب کیا ہے. نمبر 2، اللہ کہتے ہیں لعلہم یرشدون، تاکہ تمہاری اس دعا سے تم کو راہ دکھاؤ. راہ اللہ تعالیٰ عقل کے ذریعے سے دکھاتا ہے، آواز کے ذریعے سے دکھاتا ہے، شعور کے ذریعے. کبھی مسلمانوں نے عقل و شعور اور آواز کو ذریعہ بنایا ہدایت کا؟ وہ تو ابھی بھی انگریز کے عقل پر چلتا ہے. اگر انگریز کا عقل نہیں ہوتا ہم تو ابھی گدوں پر ہوتے. یقین جائے، ناراض نہیں ہونا. آج ہمارے ہاتھ میں گدے ہوتے، آج ہم گھوڑوں پر ہوتے. یہ جہاز پر ہم کو انگریز نے بٹھایا، یہ ریل میں انگریز نے ہم کو بٹھایا، مغربیوں نے ہم کو بٹھایا. ہم نے تو کبھی عقل اور شعور کو ٹچ ہی نہیں کیا، نہ ہم نے قرآن کو کیا. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے قوانین کے ذریعے سے، یہ 3 چیزیں تھیں جس کے ذریعے سے اللہ رہنمائی کرتا ہے. دعا تو آپ کر رہے ہیں، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اللہ تو قریب ہے، اللہ نے تو سن لی. اللہ نے فرمایا بالکل تمہاری دعا سنی گئی. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تم کو چاہیے کہ میرے حکم پر چلو، میرے طریقے پر چلو. اللہ کا طریقہ کدھر ہے؟ آپ نے اللہ کو دیکھا نہیں، آپ نے اللہ کے کلام کو سنا ہے نا، وہ تو قرآن میں ہے. اللہ جواب دیتا نہیں دیتا، کس ذریعے سے جواب دیتا؟ وہ تو قرآن کے ذریعے سے دیتا. اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بات نہیں کرتا ہمارے ساتھ، یاد رکھنا. وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا، نہیں ہے ممکن ایک انسان کے لیے کہ اللہ براہ راست اس کے ساتھ بات کرے، مگر وہ تو وحی کے ذریعے کرے. اور وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، دوسرا نبی نہیں آئے گا، اب یہ قرآن ہے. تو اللہ ہماری دعاؤں کا جواب قرآن میں دیتے. ہم نے کبھی قرآن کو پڑھا؟ ہم نے کبھی قرآن سے سمجھنے کی کوشش کی؟ قرآن کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عقل دیا، شعور دی، ہم نے اس سے کام لیا.
قرآن ہمیں قوانین فطرت کی طرف دعوت دیتے، اپنے قوانین فطرت کی طرف گئے. یہ تو دعا عمل ہے. کیا ہے؟ عمل ہے، کھول نہیں. اگر اس کو ہم کھول بولیں گے پھر یاد رکھیے گا نا، میری بات کو آپ مانے نہیں مانے، صبح و شام آپ لگے رہے، صبح و شام آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی. وقت ضائع نہیں کریں. اگر دعا کی مقبولیت چاہتے ہو اس کو عمل بنا دو. اس آیات سے اس کو سیکھنے کی کوشش کریں. اب ایک اور آخری بات کریں گے کہ یہ دعا لفظی اس کا کیا معنی ہے، لفظی، تاکہ مزید جانکاری ہو. آپ نے دیکھا ہوگا ہم یہ جو بکریوں کو دوتے ہیں، ہمارا سب بکریوں کو دوتے ہیں، اونٹنیوں کو دوتے ہیں، تو یہ ہمیشہ اپنے دودھ کو چھپاتے ہیں، دودھ کو اپنے بچوں کے لیے چھپاتے ہیں. تو اس کے لیے کچھ دودھ اب چھوڑ دیتے اس کی تنوں میں، کچھ دودھ چھوڑ پھر اس کو تبکی دیتے. اس کا خیال ہے کہ ابھی میرا بچہ، وہ اپنا ساری دودھ چھوڑ دیتی، سارا دودھ چھوڑ دیتی ہے. اس کم دودھ کو جو ہم نے چھوڑا باقی دودھ کو حاصل کرنے کے لیے، اس کو عربی میں داعیہ کہتے ہیں. الداعیہ یعنی یہ داعیہ، یہ سبب بنا اس دودھ کو کھینچنے کے لیے. تو دعا تو ایک تمنا ہے، ایک آرزو ہے، ایک نفسیاتی چیز ہے. لب پہ آتی ہے دنیا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری. یہ تو ایک تمنا ہے. یہ تمنا آپ کو عمل کی طرف اکسا. ہم نے کیا کہ تمنا کو مقصود بنایا. بس کچھ الفاظ ہیں، کچھ الفاظ کا ریپیئر. کبھی درود شریف کو 11 کرو، کبھی اس کو 7 کرو، کبھی اس کے آگے کرو، کبھی پیچھے کرو، کبھی پہلے سورہ فاتحہ کو کرو، کبھی قل اللہ شریف کو کرو، کبھی دونوں ہاتھوں کو اٹھاؤ، کبھی نیچے کرو، کبھی تہجد میں اٹھو. ایک وقت بھی نہیں ہوا ایسا، ایک وقت بھی نہیں. ورنہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں بیٹھ کر دعا کے ذرا ابو جہل کو ختم نہیں کر سکتا. پھر ہجرت کیوں کی؟ ہجرت ایک عمل ہے. موسیٰ علیہ السلام مصر میں رہ کر فرعون کو نہیں ختم کر سکتا، اس نے عمل کیا، ہجرت کی، عمل کیا. تو کیا ہم نے دعا کو عمل سمجھا؟ یہ ہماری غلطی. جس دن مسلمان دعا کو عمل سمجھے گا، عملی شکل کو دے گا، قرآن کے مطابق، اس یقین جانے آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی. ہر دعا آپ کی قبول ہو گی. آپ کو اللہ تعالیٰ آزادی دے گا. آج کا جو فرعون ہے اس کے ظلم سے اللہ آپ کو چھٹکارا دے گا. آج کا زمانے کا جو قارون ہے اس کی چنگل سے اللہ تعالیٰ آپ کو نکالے گا. آج کا جو نمرود ہے اس سے اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے گا. آج کا جو آزر ہے، جو